بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا. دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے. حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا, کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا, تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے, کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہے. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے, میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے, کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا. اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے. فرماتے میں نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے, کہا نا میرے پاس نہیں ہوں گے تو دے دوں گا, تو روز یاد کراتی ہے. فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا, پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دی. پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا, اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا, اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا, میں نے سہ لیا, پر آپ ہی میرے شوہر ہیں, بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں. فرماتے میں رو پڑا, اور میں کھل کے رویا, اور میں تڑپ کے رویا, اور پھر میری سسکیاں بند گئیں. تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں, میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے, تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے, تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے. جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو میرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا, وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا, وہ میرے لیے آسانیاں کر. عزیز دوستو, ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے. میرے تعلقات بہت ہیں. ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا, میرے پاس دولت بہت. ہم نے اپنے علم پر, اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے. یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے. بھائیو, جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے, پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے, پھر تو زندگی صبر والی, پھر تو زندگی توکل والی, پھر تو زندگی بھروسے والی. پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا, دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی, امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, مضبوط, طاقتور ہو جاتا ہے, خوددار ہو جاتا ہے, باوقار باعزت ہو جاتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا, تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی. تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دیکھ اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے, میرا بھی وہی رب ہے. اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو. جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا. تو جا اپنا کام کر. بھائی اپنی روحانی زندگی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اپنے روزمرہ کے معاملات, اپنی دعائیں, اپنا استغفار. دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں, 2 رکوع ہے سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے. سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں,
اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کہاں. او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے. دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنے جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا. حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پڑ گئے، جہاں گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے.
دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ حضور کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے، کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعین فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 4-5 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔
اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کہتے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لے، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم۔ جب بھی گھر جائے، یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ، اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا وہ بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے، تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے، اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں؟ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں۔ کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے، حضور
میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے، اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔ اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ رات کو جب سونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا، آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا، اب اس کا اس پر زور ہے۔ تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے۔ تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں۔ اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی۔ کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے۔ ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں، جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا۔ تو دعا سکھائی۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو، تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگ۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کرے میری بات۔ اصل میں نا ہم پاٹ ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم
میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے. اصل میں اللہ کرے پی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے, ایسے یاد ہو جائے, اور اس کے ماں باپ سمجھ لے کہ جوان ہو گیا ہے, اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے, اسے خراب کرنے کی کوشش کرے, تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے. اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی. مصنف ابن ابی شیبہ میں کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی. اللہ اکبر, بڑی زبردست دعا ہے, بڑی زبردست. آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے, ایک ایک. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں, آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا بڑا لکھا ہوں. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر, ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے, ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی, اور پھر جو اس کے فوائد ہے, اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ واش روم سے نکلے, دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کے الحمدللہ الذی, ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک, غفرانک, اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا. اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت, فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی, فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے. واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھ سے اذیت دور کی, وعافانی, اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی. اذیت دور کر دی اور عافیت. بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت. ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو. اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا, پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے, خارج نہیں ہوتا, اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی, اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا. آپ یہ مت سمجھے کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے, اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں, اگر تجھے قبض ہو جاتی, تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی, تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی. ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں, اس کے مریض ہیں, وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے, سر چکراتے. ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں, تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سب تکلیف میں ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو, کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو اللہ کا شکر ادا کر. پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا. جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا, آپ تشریف لے گئی حج کرنے, جس دن واپس آئی اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ, کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں, اور بسم اللہ توکلت علی اللہ, بھروسہ بھی تیری ذات پہ. جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے, تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ, تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی, تیرے حوالے, میں تو تیرے گھر گئی تھی. تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا ہو. تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں غلطی لگی ہے, مرا ہی نہیں تھا, پہلے سے موجود تھا, وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی. تو بھائی گھر سے نکلے تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. میں اس کے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں, اللہ کی امان میں آ رہے ہیں, اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا. تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. اب ذرا حدیث سنے خوش ہو کے, دیکھیں حضور نے دعا سکھائی, فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا, کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ, آپ تو ہنسنے لگے. جب کسی کو
ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک. یہ دعا یہ بخاری ہے. فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے, اللہ تجھے. بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے, جھلا نہ کرو, بلکہ کیا کہا کرو اللہ تجھے ہنستا رکھے, اللہ تجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا, اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرا, تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور وہ سن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ, اللہ تجھے بہترین جزا عطا کر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین, کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ, جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا. تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے؟ پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس, تھینک یو. وہ خود آ کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے, اس کو زبان ہی رہنے دیں. سالبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہے, غریب ہے. غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے. ہاں غریبی بڑی نعمت ہے, یہ آزمائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. امیر تو کھڑے ہیں نا. میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو, حضور صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا. نبی پاک کھول کے روئے. یا رسول اللہ, حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے, سارے جنت میں چلے گئے, تو پیچھے رہ گیا, تو پیچھے رہ گیا. میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا, میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا. پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے, قدموں پہ سر رہا. حضور میری غلطی. فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے, تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی, تیرے بیگ کھل گئے, تجھے حساب دینا پڑ گیا, تو لیٹ ہو گیا, میں پریشان ہو گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ یہ. اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا رو رہے. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں. کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما, یہ کم. میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں, مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے, میری ماں ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اماں جی مجھے بتائے میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگے محبوب تھے, میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی, میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے, مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, خدا رہا مجھے کچھ بتا دے. اتنا سارا مال ہے, میں کہاں اس کا حساب دوں گا, مہربانی فرمائے, یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. 2.5% نہیں, کتنے فیصد ہے؟ 50%, 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے, میں بچ جاؤں گا نا.
میں بچ جاؤں گا، میں دیا آیا ہوا تھا. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن، حضور دعا کر دے، غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے حضور نہیں دعا کر دے. فرمایا تجھی اس حال میں ہے. تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کوئی تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئی. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئی، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی. میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے. 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا، اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے. اوہو، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو، اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے. اوہو، بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی. بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں. وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے. وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتا تھا نا پہلے سال. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی. فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا. ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے. ان کو بھی بعد میں خیال آیا، اوہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا. میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا. حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں. میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے. فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی. حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا. لیکن سالبہ لائنیں لگی ہیں مال کی.
فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لے۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سائے مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے۔ ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھ کے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں، تو پھر تو تم وانتم موردون میں ہو۔ اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ اس نے کچھ ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹا لگا کے یاد کر کے آیا تھا، وہ سارے اس نے نا سارے القاب کٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دی۔ اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں۔ میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا نا اپنے آپ کو، میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہا نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ اسٹیج پہ جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے کوئی انعام دیں گے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی ہے دا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اور میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے القابات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے۔ تو میں نے اس کو بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تمہیں پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا؟ کہنے نہیں میں تو تینوں دا ترجمہ نہیں آتا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ ضروری ہے آپ مطلب آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے، لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا جی۔ اور وہ القابات وہ ہر نقابت کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا، ہر پیر کے بارے میں وہی فکرہ کہے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ 2 حرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہو، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکیں، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے۔ آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے، سچ کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے، ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ سمجھ لیں میرے لیے، ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، ان سے کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے نصیحت کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے۔
جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جناب پھر بھی کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے تو طوائف بھی ایک دن نصیحت کر گئی۔ سب طوائف؟ کہاں، کس طرح؟ تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں، وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے کہا بیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال، اللہ سے ڈرا کر۔ کہتے اس نے اسی وقت نقاب ڈال لیا، چہرے پہ کپڑا رکھا، کہنے لگی میں احتیاط کروں گی، پر بزرگوں اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں؟ کہتے میں نے کہا بیٹے کر لو۔ تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں، آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہے آپ؟ جو آپ کہلاتے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہے آپ؟ میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں۔ فرماتے مجھے تو وجد ہو گیا اس کی باتوں، میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، اور میں نے کہا نہیں پتر، لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی، میں تو اپنی ویسکوٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں نا جب میری تعریف ہو رہی ہوتی، میرا تو دل کرتا ہے کہ شملہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بھائی سچ کی بات کریں، کھری بات، پکی بات، یاد رکھے جب پردے صبح قیامت کھولیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے۔ آپ سچے رہیں، سچائی کا سفر کریں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اور اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا، جھوٹوں کے قریب نہ جانا، سچے لوگ، سچے کھڑے۔ سنیے ابن اشعب نے کیا لکھا ہے، سچ کا معیار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ابا جی نا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے غار ثور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ یہ محبت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے، اوہ بڑی مشکل۔ تازہ کھانا، آج نا حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح 2-4 بوتلیں لے جاتے ہیں، غار ثور پہ جا رہے ہیں۔ اب رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، رستے میں بھی 2-4-5 جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے، بوتلیں ملتی ہیں، پھر بھی حاجی واپس آ کے بڑھ کے مارتے۔ میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا، بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پھر آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی، آپ گئے تھے جی، وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے یہاں پہ یہ غار ثور پہ؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ، اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر بھی مشکل ہے، اور دن میں جاتے ہیں، اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی جنگل ہے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ حضرت اسماء کی جب ڈیوٹی لگی تو حالت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نہ بیٹے کھانا پکانا اور دن کو نہ آنا، کوئی دیکھ نہ لے، رات کو آنا کھانا لے۔ یہ آپ کا ہستا بستا گاؤں ہے، اور 10 بجے رات کو جوان بیٹی اگر ماچس لینے چلی جائے نا دکان پہ تو سویرے شور مچ جاتا ہے، اور باپ ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں سے نظریں نہ ملا سکے کہ جوان بیٹی۔ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ سپیکر جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر سپیکر کہیں پگڑی کی باتیں کرنی تو آسان ہے، جوش دکھانا تو بڑا آسان ہے، پر عمل کرنا اللہ چوب گویم ب مسلمانم ب لرزم۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں۔ اقبال کہتے ہیں مجھ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی، سنو اور یاد رکھو۔ حضرت اسماء کہتی ہے ابا جی نے ڈیوٹی لگائی، رات کو کھانا پہنچانا، وقت میں کھانا پکاتی، پھر میں مکے کی گلیوں میں دیکھتی دنیا سو جاتی رات کے وقت۔ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر رات کو بیٹی نکلے، اور عام گھر نہیں، سردار کی بیٹی۔ فرماتی ہے کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی تھی، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی ابو بکر صدیق کے دروازے کو دیکھے، لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا۔ فرماتی ہیں شدید پریشانی کے عالم میں دروازے پہ گئی تو ابو جال کئی لوگوں کو لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں
باہر نکلی, کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے بڑے مجمع میں اس نے پوچھا, کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابو بکر صدیق, کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر, بتاؤ. نوجوانوں ذرا غور کرنا, بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں, پھر بھی جھوٹ. کہاں گئے ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی, جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی, سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی, کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں, غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا, بولتی کیوں نہیں, کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا, کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا, شریعت بھی بچانی ہے, وفا بھی بچانی ہے, دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے, اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی, اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی, جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی, اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا بتا کہاں ہے, فرماتی ہے پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن, مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں, پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتا ہے پر میں تمہیں, وہ ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے, پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہے چوک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا, پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہے میرے کان میں بالی تھی, نیچے پتھر تھا, میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی, امتحان بھی دیا, پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا, منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا, اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے, یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا, کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے, کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں, ابو جہل آیا تھا, پوچھتا تھا, کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی, بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا ہے. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے, کہ اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جاؤ. یہ حضرت اسماء کہتی ہے میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی, کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھی مشرکانہ معاملات میں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا. لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے. میرے والد ذرا مجھ سے, کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی, تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے. لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت اسماء کہتے ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد. دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے. تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی. ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد, لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی, بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی, دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے. اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی, اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے, میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے. حضور اجازت دیں گے, یہ بخاری مسلم میں موجود, پھر ملوں گی. تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا. اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا, تم تو ملے نا. میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے. حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہے, انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. او بھائی
میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائیں گے، اگر اجازت ہو تو قبول کروں۔ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ، تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں اب پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینے چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی، کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں، چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے، حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے، تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔
حضرت اسما روز کھانا پہنچاتی. حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں. پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے. لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی. جناب اسما کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا. کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے. تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے. جناب اسما کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا، محبوب نے، اتنے میرے نصیب. حضرت اسما کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے. اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا. بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں او سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے. سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا. فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی. میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا. ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے. کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھے، ایک غلام نہ دے دوں. ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگا بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے. فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا. اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا مقام خاک پہ ملے گی. تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا. ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی. جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی. تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا. کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں. اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں. اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑا، یہ کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی. آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے. میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا. ہاں بات ختم ہو گئی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا.
اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اسے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، تو مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل، یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ وہ خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے، کہاں سے پہنچے کہاں۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، آستانے اب بننے لگے ہیں۔ آپ پڑھیے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ، یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے، وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی، تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی، کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا۔ یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے، ہاں یہ فقیر تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا، جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ میرے مجلس تھے، اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی، بندوں پہ توجہ دی۔ درختوں کے نیچے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع۔ کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا، فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں، وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری، ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے۔ اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا، کمال کر دی۔ ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا، تو استاد جی جو کہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان، ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا، وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں، لیکن استاد تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ 7 سال بیت گئے، بیچارے نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کا استحصال ہوا، اسے پڑھنے نہیں دیا گیا۔
اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا۔ مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی، تو حضرت کیا کرتے، کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند تھا، تو اپنی روٹی دے دے، میں کھا لیتا ہوں، تو میری آئے گی تو تو کھا لینا۔ فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا، میں روتا، اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے۔ جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر، پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے، تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یقین مضبوط کریں، ایمان مضبوط، اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں، جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں۔ پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا، تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔
یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا, اپنے گھر واپس آ گیا ہے, اس نے بات مان لی. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے, توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا, جب تک احساس پیدا نہیں کرتا, وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں, مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, تب تک توبہ کا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا, مقدمہ نہیں کرایا, پرچہ نہیں درج کرایا, 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی, خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی یا مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا, کہا بعد میں آنا. وہ آئی, اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا, تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا چپ کر جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے, تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا, مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر, اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے, محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ, اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے, اور جنہوں نے نہیں ماننا نا, میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے. سمجھدار زیادہ ہیں, اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار چالاک قسم کے, اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ. پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں. جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے, اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے ہیں پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا. نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے, بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہے, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, اور نرے ڈاکو نہیں تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا, اس نے نہیں ماننا, اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا, آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا, اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے اجازت لی, ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں, بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو, مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو, اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم آ جانا, معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ, تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات, توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے, پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے, اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی, اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی, دوسروں کو میسج نہیں بھیجے,
اور لیکچر نہیں جھڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کوکل بھات کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے، ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نہ شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار۔ کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کر، معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد، قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے، یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے، کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو، روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے۔ اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ
محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر, اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتی تو جملے سے بھی کر لینی. اب گزرے, سریلی آواز کانوں میں آئی, کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویا ہے, مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے, کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر, کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا, کتنی سونی آواز ہے, کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح, کوئی کہتا ہی نہیں, کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے, کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں, تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. میں نے لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں, کوئی ساڈی اصلاح ہی نہیں کردا, کھوب گئے گناہ میں, کوئی باں ہی نہیں پھڑدا. کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں, اپنی اپنی نفسا نفسی, کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے, پر کوئی درد والا ہو, کوئی ایسی بات ہو تو تب بہنا آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا, جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے, تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی, تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا, کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا, گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا, اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے. حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے, کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا, وضو کیا, پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں, وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو, سکھاؤ مجھے قرآن, میں قرآن ہی پڑھا کروں. میں قرآن پڑھوں گا, میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہو نا جو کہے, کوئی تو ہو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور, آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا. میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی, طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے, ایک جملہ بھی. اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں, واعظ ہی سننے, اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا, آج بڑا مزہ آیا, آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی, کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی, اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نا صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتاً باتیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی, پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا, اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا, آپ کے آنسو لے جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را, یہ میری منت ہے, میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں, مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے, لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں, وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے, بکھرے بال, بری حالت, رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے,
پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا, کھایا بھی حرام پیسوں کا, پیا بھی حرام پیسوں کا. جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل, ایک ہے توبہ, ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا, بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے, اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا, دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا, یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا, تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا, یہ دبنے نہیں آیا, یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا, تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے, مال دیکھتے ہوئے, ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں, اپنا اپنا کردار. وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت نہیں ہو. آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں, آپ نے دین کی خدمت کی. آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی. اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں, چل قاری صاحب کے پاس, تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے, کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے, یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا, ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا.